السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عمران خان، لیکچر ایم ایل ٹی ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ سائنسز این سی ایس یونیورسٹی سسٹم۔ تو آج پڑھتے ہیں مائکروسکوپ۔ مائکروسکوپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہے مائکروسکوپ، ٹھیک ہے۔ اب مائکروسکوپ کو آپ نے دیکھا ہوگا لیبس میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ مائکروسکوپ ہوتے ہیں، لیکن یہ مائکروسکوپ جو ہے یہ بالکل مختلف ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ کس طرح؟ یہ بڑے بڑے ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، ٹھیک، اسٹڈیز کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح آر ایم آئی میں ہے، ٹھیک ہے، میں بھی نارتھ ویسٹ میں بھی ہو، بڑے بڑے ہاسپٹل میں یہ ہوتے ہیں۔ تو درمیان میں جو مائکروسکوپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آبجیکٹیو لینزز ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلائڈ یہاں پہ رکھا جاتا ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں آئی پیسز، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی ایک ہی مائکروسکوپ کی مدد سے 5 لوگ ایک ٹائم میں ایک ہی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ایک ہی اسپیسیمن کو دیکھ سکتے ہیں۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اسکرین بھی اٹیچ ہوتی ہے، مطلب اسکرین اٹیچ کیا جاتا ہے، کچھ اسٹوڈنٹ اس پہ دیکھتے ہیں اس اسپیسیمن کو، اور کچھ اسٹوڈنٹ سامنے جو اسکرین لگا ہوا ہوتا ہے اسی پہ اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ لرننگ کے لیے، تاکہ وہ سیکھ جائے کہ یہ واٹ ٹائپ آف اسپیسیمن ہے، اس میں کون کون سے سیلز ہیں، ٹھیک ہے، پیراسائٹس ہو، سیلز ہو، ٹیشوز ہو، جو بھی ہو، وہ اس کی مدد سے آسانی سے وہ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کون کون سے کانٹینٹس ہے اس میں؟ تو اس میں ہے انٹروڈکشن ہے، پرنسپل ہے، کمپوننٹس ہے، ٹائپس ہے، آپریشنز ہے، پریکاشنز ہے، اینڈ کوالٹی کنٹرول ہے۔ تو آگے یہ سارے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے ہے مائکروسکوپ۔ دا ورڈ مائکروسکوپ کمز فرام دا فیوژن آف گریک ورڈز مائکروز وچ مین اسمال اینڈ اسکوپین ٹو سی۔ اب یہ تو سمپل سی بات ہے کہ مائکروسکوپ جو ورڈز ہے اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گریک ورڈز ہے جو کہ لیا گیا ہے، ایک لفظ ہے، 2 الفاظ سے بنا ہے مائکروسکوپ۔ تو مائکروس کا مطلب ہے اسمال، جس طرح ہم کہتے ہیں مائکرو آرگینزم۔ تو مائکرو آرگینزم کو ہم مائکرو آرگینزم کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ 2 الفاظ ہے، ایک ہے مائکروز ہے آرگینزم، تو وہ چھوٹے چھوٹے آرگینزم، ٹھیک ہے، جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، بہت اسمال ہوتے ہیں، جیسے بیکٹیریا ہو گیا، وائرس ہو گیا، ٹھیک ہے، فنجائے ہو گیا، اس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی ہم مائکروسکوپ کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ تو ویسے میں اگزامپل دے رہا تھا۔ اسی طرح مائکرو کا مطلب ہے اسمال، اسکوپ کا مطلب ہے ٹو سی، دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے مائکروسکوپ کی مدد سے ہم چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وائرسز دیکھ سکتے ہیں، بیکٹیریا دیکھ سکتے ہیں، فنجائی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیشو سیلز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک، جو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مائکروسکوپ کی مدد سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مائکروسکوپ۔ A microscope is an optical instrument that uses a lens or combination of lenses to produce highly magnified image of small specimen or objects, especially when they are too small to be seen by naked eye, unaided eye، ٹھیک ہے۔ تو مائکروسکوپ یہ ایک آپٹیکل انسٹرومنٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں یا تو ایک ہی لینز یوز ہوگا یا مینی لینزز یوز ہوگی۔ اب یہ لینز کیوں یوز ہوگی؟ تاکہ اس لیے جو چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل اسپیسمن ہے، آبجیکٹس ہے، جو بھی ہے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ ہے بہت اسمال، بہت چھوٹا ہے، تو اس کو میگنیفائی کرنے کے لیے، اس کو بڑا کرنے کے لیے ہم مائکروسکوپ کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خاص کر اس دوران جب وہ چیز، وہ اسپیسیمن، وہ آبجیکٹ بہت زیادہ اسمال ہوتا ہے، تو اس کو ہم بڑا کرنے کے لیے مائکروسکوپ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس کو کہا جاتا ہے مائکروسکوپ. اور اس میں لینزز یوز ہوتی ہے یا کمبینیشن آف لینزز یوز ہوتی ہے تاکہ ہم اس آبجیکٹ کو اسپیسیمن کو میگنیفائی کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ سمپل سی بات ہے. اور وہ چیز ہے جو کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے جو عام آئیز ہے اس کی مدد سے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے پھر ہم یوز کرتے ہیں مائکروسکوپ کو, تاکہ اس کو ہم بالکل کئی گنا 100,000 گنا بڑا کر کے اس کو دیکھیں اور اس کو ہم صحیح طریقے سے اسٹڈی کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ جٹس آل اباؤٹ مائکروسکوپ. اب اس کا پرنسپل کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس کا پرنسپل کیا ہے؟ مینی لینزز آر ارینج ان اے سیکوینس ٹو سی دا فائن ڈیٹیلس بیسڈ آن 3 امپورٹنٹ فیچرس. ٹھیک ہے, اب اس کا مین پرنسپل کیا ہے کہ جتنے بھی جو مینی لینزز ہے اس کو ایک سیکوینس میں ارینج کیا جاتا ہے تاکہ جو صحیح ڈیٹیلز ہے کسی چیز کے بارے میں, کسی اسپیسیمن کے بارے میں, کسی بیکٹیریا وائرس کے بارے میں, کسی سیلز کے بارے میں, اس کو ہم صحیح طریقے سے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل حاصل کر سکیں. تو اس کو ہم مینی لینزز ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ایک سیکوینس میں ارینج ہوتے ہیں. اب چیز مطلب ایک اسپیسیمن ہے وہ بہت زیادہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے ہم الگ لینزز یوز کرتے ہیں. اب اگر بڑا ہے تو اس کے لیے ہم اس سے چھوٹے لینزز یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں صرف اس کو دیکھنا ہوتا ہے, اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہم مینی لینزز یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کس پہ بیس ہوگا, یہ 3 امپورٹنٹ فیچر پہ یہ بیس کرے گا. ٹھیک ہے, اسی پر یہ ڈیفینڈ ہوگا. سب سے پہلے ہے میگنیفیکیشن. اب یہ مینی لینزز ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, صحیح ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم ایک کام کیا ہے اس میں, ایک ہے میگنیفیکیشن ٹو انلارج دا امیج. ہم جس چیز کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں وہ بڑا ہو جاتا ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں تب ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا ہے ریزولوشن. سپریٹ ڈیٹیلز اپ ٹو پارٹیکلز ان امیج. اب فار ایگزامپل ایک ہی امیج میں آپ کو ڈفرینٹ اسٹڈی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو مطلب آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے, اس میں یہ پارٹ ہے, اس میں یہ پارٹ ہے. تو ریزولوشن یہ ہے کہ ہم ایک ہی امیج میں 2 پارٹیکل کو ہم آسانی سے سپریٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ریزولوشن کی مدد سے کہ یہ پلا پارٹ ہے اور یہ پلا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے ریزولوشن بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور تیسرا ہے کانٹراسٹ. ٹھیک ہے, ٹو پروڈیوس ڈیٹیلز ویزیبل ٹو آئیز. اب کانٹراسٹ کیا ہے؟ سمپلی بات ہے کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے, ہم نے مائکروسکوپ میں جو دیکھا وہی ڈیٹیل جو ہمیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کانٹراسٹ کہتے ہیں. ٹھیک, تو کیا ہے؟ ٹو پروڈیوس دا ڈیٹیل ویزیبل ٹو آئیز. وہی ڈیٹیل ہم یوز کرتے ہیں, وہی ڈیٹیل پروڈیوس ہوتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور یہ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, ہم جب اپنی آنکھوں سے ایک آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تب ہی ہم کچھ نہ کچھ جا کے اس کی ڈیٹیل دیں گے, اس کی ڈیٹیل لے لیں گے, یا اس کی ڈیٹیل ہم لکھیں گے کہ اس میں یہ موجود تھا. ٹھیک, تو یہ 3 باتیں جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیچر ہے. ٹھیک, تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا مائکروسکوپ میں. صحیح ہے. اب ویسے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ایک پکچر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے رکھا گیا ہے یہ ایک فار ایگزامپل ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئی ہے. آئی ہم کہاں پہ آئی کے تھرو ہم کہاں پہ دیکھ سکتے ہیں؟ آئی پیس پہ. ٹھیک ہے, ہم آئی پیس پہ دیکھتے ہیں, لیکن اس کا کمبینیشن کس کے پاس ہوتا ہے؟ یہ آبجیکٹیو لینس
اور آئی پیس کے درمیان جو کمبینیشن ہوتی ہے، اس کے کمبینیشن کی مدد سے جو آبجیکٹ جو پکچر بنتا ہے اس کو ہم آئی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ مچھر رکھا ہوا ہے، کتنا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، چھوٹا ہے، تو اس کے بارے میں اور بھی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اس کو انڈر دا مائکروسکوپ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ویسے دیکھ لے، جو اوپر رکھا ہوا ہے جے، جہاں پہ لکھا ہوا ہے جے، ٹھیک ہے، یہاں پر جے لکھا ہوا ہے، تو جے پہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو مچھر ہے یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن جب اس کو آبجیکٹیو لینس اور آئی پیس کی مدد سے دیکھا جاتا ہے تو وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین یہ کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز کو مائکروسکوپ کی مدد سے اتنا بڑا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آ گیا کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کمپوننٹس کون کون سے کمپوننٹس آلریڈی ہم نے پڑھی بھی ہے، پریویس جو لیکچر ہے مائکروسکوپ کا جو پہلے شیئر کیا ہے اس میں ہم نے پڑھے ہیں، لیکن اس میں ہم دوبارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے کمپوننٹ میں سب سے پہلے آتا ہے آئی پیس، کانٹین یونی آکولر اور بائی آکولر لینس پرووائڈ میگنیفیکیشن پاور آف 10x to 15x، ٹھیک ہے۔ جو آئی پیس ہے جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک، تو وہ یا تو یونی آکولر ہوگا یا بائی آکولر ہوگا، ٹھیک ہے، یا ایک ہی ہوگا یا دو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی میگنیفائی پاور کیا ہوگی، 10x ہوگا یا 15x ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو لینس ہے آئی پیس ہے اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم 10x کو کر دیں تو ہم 10x کر دیں گے، رکھ دیں گے لینس کو۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں چاہیے 15، ہمیں اور بھی بڑا چاہیے تو ہم 15 کو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسپیسیمن کے مطابق ہم پھر اس کی ڈیٹیل حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم ڈفرینٹ لینس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئی پیس یونی آکولر بھی ہوتے ہیں اور بائی آکولر لینس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نوز پیس ہے کانٹین آبجیکٹیو لینس 3 to 4 اینڈ ایزیلی روٹیٹ ٹو چینج میگنیفیکیشن۔ اب نوز پیس میں کتنے ہوتے ہیں، 3 to 4 آبجیکٹیو لینسز ہوتے ہیں جس کو ہم آسانی سے پھر چینج کرتے ہیں میگنیفیکیشن کے لیے، 4 ہے، 10 ہے، 40 ہے، 100 ہے، آئل ایمرجن ہے جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو پھر چینج کرتے ہیں۔ اب چینج کیوں کرتے ہیں، چینج اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس اسپیسیمن کے مطابق اس کو چینج کرتے ہیں۔ ہم اگر اس کے اوپر والا حصہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے انٹرنل میں نہیں جاتے تو ہم 4 کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر چاہتے ہیں ہمیں مور ڈیٹیل چاہیے، زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو پھر ہم اس کو 1040 پہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو انٹرنل ہے وہ سارا ہم ڈیٹیل نکال سکتے ہیں کہ یہ اس میں پارٹس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوز پیس میں 3 to 4 لینزز ہوتے ہیں، جو نیچے ہے پکچر ہے دیکھ سکتے ہیں، آبجیکٹیوز فار کمپاؤنڈ مائکروسکوپ، یہ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کے لیے ہے، 4، 10، 40 اور 100 ہوگا۔ آبجیکٹیو لینز کیا ہے، 3 to 4 lenses with magnifier power of 4، 10، 40 اینڈ 100x۔ اب آبجیکٹیو لینسز جو پکچر ہے، جو پکچر میں 4 رکھے ہوئے یہ سارے آبجیکٹیو لینسز ہیں، ٹھیک ہے۔ جو 3 ہوں گے یا 4 ہوں گے، تو کون کون سی اس کی میگنیفائنگ پاور کیا ہوگی، 4x ہوگا، 10x ہوگا یا 40x ہوگا یا 100x ہوگا، ٹھیک ہے۔ اوپر جو نوز پیس ہے، نوز پیس میں یہ چاروں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور جو روٹیٹ کرتے ہیں، مطلب اس کو ہم روٹیٹ، اسی نوز پیس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چینج کرتے ہیں۔ لیکن آبجیکٹیو لینزز ہے وہ اسی لینزز کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، 4x، 10x، 40x اینڈ 100x۔ اب اسٹیج کلپس کیا ہے، گرپ دا سلائڈ۔ اسٹیج کلپس کا کام کیا ہے، یہ اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم سلائڈ رکھتے ہیں اسٹیج کے اوپر تو جو اوپر جو کلپ ہوتے ہیں ہم اسی کلپ کو پھر اوپر اس سلائڈ کے اوپر لے کے آتے ہیں تاکہ وہ اس کو ٹائٹلی پکڑ لے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیج کلپ جو ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں گرپ دا سلائڈ، تاکہ وہ سلائڈ کو کمپلیٹلی مضبوط پکڑ سکے، ٹھیک ہے، گرپ کر سکے۔ اسٹیج سپورٹ دا سلائڈ، اب اسٹیج کس لیے ہے، اس لیے تاکہ وہ ہم اس کے کیا ہو، اسٹیج کس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اس سلائڈ کو سپورٹ کر سکے۔ سپورٹ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم سلائڈ کو اسی کے اوپر رکھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ ڈائفرام کیا ہے، کنٹرول دا کنسنٹریشن اینڈ سائز آف کون لائٹ۔ اب جو ڈائفرام ہے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا ہے، آئرس ڈائفرام اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ یہ جو لائٹ ہے
اس کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے کنسنٹریشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے، اس کی جو کون سے ہے لائٹ کی سائز اب کون جو ہے لائٹ کی اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا جو آئرس ڈائفرام ہے ویسکو ڈائفرام کہا جاتا ہے، اس کا کام صرف یہ ہے کہ یہ لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لائٹ سورس پرووائڈ لائٹ، اب لائٹ سورس ہے، ٹھیک ہے، اس کا کام کیا ہے کہ وہ لائٹ پرووائڈ کرتا ہے تاکہ اسپیسیمن کو پھر آسانی سے اسی لائٹ کی مدد سے دیکھا جا سکے۔ بیس سپورٹ دا ہول مائکروسکوپ، اب بیس کیا ہے؟ بیس سب سے نیچے والا حصہ ہوتا ہے مائکروسکوپ میں جو ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سارا مائکروسکوپ کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہی بیس ہے۔ تو اسی بیس ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے، میز پہ رکھا جاتا ہے، تو وہی بیس ہے جو سارا اوپر جتنا بھی مائکروسکوپ ہے یا جو ہول مائکروسکوپ ہے وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کنڈینسر لینس کیا ہے؟ فوکس لائٹ آن سیمپل۔ اب کنڈینسر لینس کا کام کیا ہے کہ یہ جو لائٹ آ رہی ہے ایلیمینیٹر سے یا جو لائٹ سورس ہے جہاں سے لائٹ آ رہی ہے، کنڈینسر لینس کا کام کیا ہے کہ اسی سارے لائٹ کو ایک ہی جگہ پہ لے کے آتا ہے تاکہ اسی سیمپل کو ہم بالکل آسانی سے دیکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام ہے کنڈینسر لینس کا۔ عام کیا ہے؟ سپورٹ مائکروسکوپ ڈیورنگ ٹرانسپورٹڈ۔ عام کا مطلب کیا ہے کہ عام کی مدد سے ہم مائکروسکوپ کو اٹھاتے ہیں، ٹھیک، اور اس کو پھر لے کے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ٹرانسپورٹ سپورٹ کرتا ہے ڈیورنگ ٹرانسپورٹ۔ اگر مائکروسکوپ کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کو عام کی جگہ سے پکڑیں گے، لیکن پہلے اس لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا بھی ہے کہ ہم اس کو ایک ہاتھ سے نہیں پکڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک عام سے اس کو پکڑ لیں، اس کو ٹرانسپورٹ کریں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو اچھا طریقہ کیا ہے کہ ہم ایک ہاتھ سے عام کو پکڑیں گے اور دوسرے ہاتھ سے جو بیس ہے اس کے نیچے ہم ہاتھ رکھیں گے تاکہ ہم پورے مائکروسکوپ کو سپورٹ کر سکیں اور اس کو آسانی سے ٹرانسپورٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو کورس ایڈجسٹمنٹ نوب کنٹرول اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ آف دا اسٹیج، پہلے بھی پڑھا ہے کہ کورس ایڈجسٹمنٹ نوب جو بڑا نوب ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن کرتا ہے۔ ہم اپ اینڈ ڈاؤن اس کی مدد سے کرتے ہیں تو جیسی ہی امیج ہمیں نظر آتا ہے، جیسی ہی ہمیں آبجیکٹ نظر آتا ہے، اسپیسیمن نظر آتا ہے، تو ہم ڈائریکٹلی رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرتے ہیں کورس ایڈجسٹمنٹ نوب۔ فائن ایڈجسٹمنٹ نوب کیا کرتے ہیں؟ ٹو فائن فوکسنگ۔ اب جو فائن ایڈجسٹمنٹ نوب ہے اس کا کام کیا ہے کہ یہ فوکسنگ کرتا ہے۔ کورس ایڈجسٹمنٹ نوب پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہیں، جیسی ہی اسپیسیمن یا جو آبجیکٹ ہے وہ نظر آتا ہے ہم رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کام ہم کورس ایڈجسٹمنٹ نوب پہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ فائن ایڈجسٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو فائن فوکس کر سکیں، کلیئر فوکس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ میں بھی اگر ہم نے کورس ایڈجسٹمنٹ کی مدد سے تو ہم نے اسپیسیمن کو تو ابھی جیسی آپ نے دیکھ لیا، ہو سکتا ہے وہ بلر ہو، وہ کلیئر نہ ہو، تو اس کو جب ہم کلیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم کرتے ہیں فائن ایڈجسٹمنٹ نوب کی مدد سے تاکہ اس کو ہم صحیح طریقے سے اسٹڈی کر سکیں، اس کو بالکل کمپلیٹلی کلیئر آپ کو دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی فوکسنگ صحیح کرتا ہے فائن ایڈجسٹمنٹ، تو تب ہم جا کے پھر اس ایڈجسٹمنٹ کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے پاور کارڈ، کیبل دیٹ پرووائڈ وولٹیج ٹو دا مائکروسکوپ۔ اب یہ پاور کارڈ کیا ہے؟ یہ وہی کیبل ہے جس کی مدد سے مائکروسکوپ کو وولٹیج ملتی ہے، کرنٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور مائکروسکوپ آن ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ یہ ہے مائکروسکوپ سارا، اس میں موجود ہے۔ ایک نمبر وہ لکھا ہوا ہے، نمبر 1 آئی پیس ہے، آئی پیس ٹیوب ہے، پھر 3 نمبر کورس فوکس نوب ہے، ٹھیک ہے، 4 نمبر آبجیکٹیو لینس ہے، 5 اسپیسیمن اسٹیج ہے، 6 ایلیمینیٹر میرر ہے، بیس ہے، پھر ہے اسٹیج ہولڈر کلمس سیفٹی ریک سٹاپ، فائن فوکس نوب آرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوز پیس ہے۔ تو یہ سارا آتے ہیں مائکروسکوپ کے پارٹس، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ٹائپس، سب سے پہلے ٹائپس ہے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ۔ دس از دا موسٹ کامن ٹائپ آف مائکروسکوپ۔ مائکروسکوپ میں جو سب سے زیادہ مائکروسکوپ جو ہم یوز کرتے ہیں ڈیلی روٹین میں لیبس میں جہاں پر بھی ہو، وہ سارے کے سارے ہم یوز کرتے ہیں کمپاؤنڈ مائکروسکوپ، ٹھیک ہے۔ تو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ وہ سب سے زیادہ یوز ہونے والا مائکروسکوپ ہے۔
اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں دا موسٹ کامن ٹائپ آف مائکروسکوپ. The magnification power can have a range from about 40x to 1000x, and some can go up to 15 to 2000x پاور اس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میگنیفیکیشن پاور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کمپاؤنڈ مائکروسکوپ جو ہے وہ ایک چھوٹے سے آبجیکٹ کو، ایک اسمال اسپیسیمن کو، وہ 40 سے لے کر 1000 تک گنا اس کو بڑا کرتا ہے، اور بعض ایسے ہے جس میں 15 to 2000 گنا ایک چیز کو وہ بڑا کرتا ہے. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کی مدد سے ہم ایک اسپیسیمن کو 2000 ٹائم بڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پہلے ہم نے پہلے اگر آپ وہی لیکچر پڑھے، پہلے والا لیکچر جو مائکروسکوپ کے پارٹس کا ہے، جس میں یہ بات صاف بتائی گئی ہے کہ ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. اب آئی پیس ہے وہ 10x ہے، میگنیفیکیشن پاور اس کی 10 ہے، x ہے 15x ہے. اب اگر ہم 10 لگا لیتے ہیں اور نیچے جو لینس آبجیکٹیو لینس ہے وہ ہم نے 40 لگایا ہوا ہے، تو ہم 10 کو ضرب کریں گے 40 پہ، تو سمپلی آپ لگا لیں 400x ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر ہم 4 پہ لگا لیں گے تو 40 ہو گیا. اب اگر 15 کو ہم 40 پہ لگا لیں، ٹھیک ہے، تو وہ 600 ہو گیا. مطلب ہم اگر ایک امیج کو زیادہ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ہم بڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس لینزز کو پھر ہم چینج کریں گے، 10 کریں گے، 15 کریں گے، آبجیکٹیو لینزز کو ہم 4 کریں گے، 40 کریں گے، 10 کریں گے، 100 کریں گے. اب یہ اس آبجیکٹ کے حساب سے ہوگا کہ آپ کو کون سا آبجیکٹ چاہیے. ٹھیک ہے. اور کسی طرح آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہو تو آپ اسی کے مطابق اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیلوجن اور لیڈ لائٹ آر یوز ٹو گیو اس 2 ڈائمینشنل امیج. اب جو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے اس میں یا تو ہیلوجن یوز ہوگا یا لیڈ لائٹ یوز ہوگی. یہ دونوں سورسز ہوں گے جو یوز ہوں گے. ٹھیک ہے. تو کس لیے یوز ہوں گے؟ ٹو گیوز اس 2 ڈائمینشنل امیج. اس لیے یوز ہوگی تاکہ وہ ہمیں 2 ڈائمینشنل امیج دے سکے. ٹھیک ہے. تو لائٹ اور ہیلوجن کی مدد سے ہم ایک امیج کو بہتر، گڈ اور صحیح دیکھ سکتے ہیں. تو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہمیں 2 ڈائمینشنل امیج دیتا ہے. اب ایک اور ہے اسٹیریو مائکروسکوپ. ٹھیک ہے. تو یوز لائٹ بٹ اس گیو اس 3 ڈائمینشنل امیج. اس میں بھی لائٹ ہی یوز ہوتا ہے، لیکن جو امیج یہ دیتا ہے وہ 3 ڈائمینشنل ہے. اب جو کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2 ڈائمینشنل دیتا ہے، پہلے ہم نے پڑھا ہے. اور جو اسٹیریو مائکروسکوپ ہے وہ 3 ڈائمینشنل امیج دیتا ہے، اور اس کا سورس جو ہے وہ لائٹ مائکروسکوپ ہے. ٹھیک ہے. اینڈ ہیو اے لو میگنیفیکیشن پاور. لیکن اس میں یہ بات ہے کہ اس کی جو میگنیفیکیشن پاور ہے وہ کیا ہے؟ وہ لو ہے. ٹھیک. تو آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں ڈائسیکٹنگ مائکروسکوپ اس کو بھی کہا جاتا ہے، اسٹیریو مائکروسکوپ. ٹھیک ہے. اس میں آئی پیس ہے، ڈائپٹر ہے، ٹھیک، اس میں کارڈ ہے، زوم نوب ہے، فوکس نوب ہے، ٹاپ لائٹ سوئچ ہے، آرم ہے، باٹم لائٹ ہے، بیس ہے. تو یہاں پہ اسٹیریو ہیڈ ہے، آبجیکٹیو لینس ہے، اسٹیج کلپ ہے، اسٹیج پلیٹ ہے. تو یہ سارا جتنے بھی پارٹس ہے یہ سارے آتے ہیں اسٹیریو مائکروسکوپ پہ. تو دس آل اباؤٹ اسٹیریو مائکروسکوپ. اب الیکٹران مائکروسکوپ، دا ون اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ مائکروسکوپ. ٹھیک ہے. یوز الیکٹران انسٹیڈ آف لائٹ. اب جو پہلے ہم نے پڑھے اس میں لائٹ یوز ہوتا ہے، یا ہیلوجن یوز ہوتا ہے، یا لیڈ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو الیکٹران مائکروسکوپ ہے اس میں لائٹ یوز نہیں ہوتا، اس میں الیکٹران یوز ہوتے، اس لیے ہم اس کو الیکٹران مائکروسکوپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ 3 ڈائمینشنل امیج ہمیں دیتا ہے، یہ بھی 3 ڈائمینشنل امیج ہی دیتا ہے، ہائی میگنیفیکیشن اینڈ ہائی ریزولوشن پاور. اب یہ ہائی میگنیفیکیشن بھی ہے اینڈ ہائی ریزولوشن پاور بھی ہے. اب بعض چیزیں ایسی ہے جس کو ہم کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کی مدد سے نہیں دیکھ سکتے، نہ ہی اسٹیریو مائکروسکوپ کی مدد سے ہم دیکھ سکتے. ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ اسمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو اس مائکروسکوپ کی مدد سے نہیں دیکھ سکتے. اب فار ایگزامپل وائرس ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل تو وائرس 100 ٹائم اسمالر ہے دین بیکٹیریا. تو بیکٹیریا کو ہم آسانی سے کمپاؤنڈ مائکروسکوپ پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وائرسز کو اتنا آسانی سے نہیں دیکھ سکتے. اس لیے اس کے لیے ہم پھر الیکٹران مائکروسکوپ کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
کر سکتے ہیں، وائرس بھی کر سکتے ہیں، لیکن ویسے ایک ایگزامپل کے تھرو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وائرس بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو مطلب جو چھوٹے ہوتے ہیں اس کو ہم الیکٹران مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی میگنیفیکیشن بھی ہائی ہے اور اس کی ریزولوشن بھی زیادہ ہے. ہائی الیکٹرو میگنیٹک انسٹیڈ آف گلاس لینزز. اب جو اور ہے، اب پہلے جو مائکروسکوپ ہم نے پڑھے اس میں لینزز یوز ہوتے ہیں اور گلاس لینزز یوز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ الیکٹرو میگنیٹ لینزز یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میگنیفیکیشن فار ایز 1 لیک، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ میرا کمپاؤنڈ مائکروسکوپ میں 2000 تک ہے اور اس میں 1 لیک تک ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے اس میں ہم اس کو وہ الیکٹران مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے وائرس کے بارے میں بتایا، وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم الیکٹران مائکروسکوپ میں بہت ہی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک آبجیکٹ کو 1 لیک ٹائم بڑا شو کرتا ہے، ٹھیک ہے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ، ٹھیک. تب آگے پکچر دیکھ لے، ٹھیک ہے. تو الیکٹران گن ہے. الیکٹران گن وہ ہے جہاں سے الیکٹران فائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم امیج تھرو لائٹ نہیں ہوتا، اس میں الیکٹران ہوتے ہیں، تو اس میں الیکٹران فائر ہوتا ہے جہاں سے آتا ہے. میگنیٹک لینز ہیں، اور جو مائکروسکوپ ہے اس میں گلاس لینز یوز ہوتے ہیں اور اس میں میگنیٹک لینز یوز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں الیکٹران بیم بھی ہے. نیچے سیمپل رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے نیچے پھر اسکرین ہوتا ہے، پھر اس کو ہم اسکرین میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سامنے جو امیج ہے یہ سارا ہے الیکٹران مائکروسکوپ کا. اب آپریشن کس طرح ہوگا، ہم اس کو اس طرح آپریٹ کس طرح کریں گے، ٹھیک ہے، اسٹارٹ کس طرح لیں گے. تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، سوئچ آن. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، بٹن کو آن کرنا ہے، مائکروسکوپ کو آن کرنا ہے، ٹھیک ہے. لائٹ سورس ہیلوجن یا لیڈ جو بھی ہے اس کو بھی آن کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو دوسرا کام یہ ہوا، تیسرا یہ ہے کہ پلیس سلائڈ آن اسٹیج. جو سلائڈ آپ نے تیار کیا ہوگا پہلے سے، اس کو ہم اسٹیج پہ رکھیں گے، ٹھیک. ایلیمینیٹر یوز ٹو ایڈجسٹ دا لائٹ. ایلیمینیٹر ہم یوز کریں گے، لائٹ تو آلریڈی اوپن ہے، تو ایلیمینیٹر ہم یوز کریں گے تاکہ لائٹ کو ہم ایڈجسٹ کر سکیں، لائٹ کو ہم صحیح کر سکیں، تاکہ ہم سلائٹ بھی اس کو فوکس کر سکے. کورس نوب ٹرن سلولی تو فوکس دا فیلڈ. اب کورس نوب جو ہے اس کی مدد سے اس کو ہم یوز کریں گے تاکہ فیلڈ کو ہم کیا کریں، فوکس کر سکے. پھر اس کے بعد فائن نوب کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو کمپلیٹلی فائن فوکسنگ کر سکے، اس کو کلیئر فوکس کر سکے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں وہ دکھائی دے. ہائی پاور آبجیکٹیو لینز براٹ انٹو ایکشن. پھر آپ اس کے بعد آپ کیا کریں گے، لینزز کو یوز کریں گے. اب لینز آبجیکٹیو لینز کو آپ 40 پہ لے کے آتے ہیں، 100 پہ لے کے آتے ہیں. اگر آئل ایمرجن ہے تو 100 پہ کام کریں گے، اگر وہ ہے 10 ہے تو ہم اس کو 10 پہ لے کے آئیں گے، اگر 40 ہے تو 40 پہ لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم آبجیکٹیو لینزز کو ایکشن میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہم آبجیکٹیو لینزز کو پھر یوز کریں گے. بوتھ لینزز میگنیفائی اینڈ ریزالو دا امیج. اب دونوں لینزز، وہ آئی پیس ہو، ٹھیک ہے، یا آبجیکٹیو لینز ہو، تو دونوں کیا کرتا ہے، اس کو میگنیفائی کرتا ہے اور پھر اس کو ریزالو کرتا ہے اسی امیج کو، وہ پھر اس کو بڑا شو کرتا ہے، ٹھیک ہے. while light sources give better contrast to the image. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ دونوں جو لینزز ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ ایک میگنیفائی بھی کرتا ہے اور اس کو ریزالو بھی کرتا ہے امیج کو، ٹھیک ہے، اس کو بڑا کر دیتا ہے، اس کی ریزولوشن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم جو لائٹ سورس یوز کرتے ہیں، وہ لائٹ سورس ہمیں اس میں کانٹراسٹ دکھائی دیتا ہے امیج میں، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو کانٹراسٹ ہے ایک امیج کا، وہ ہمیں صحیح کون شو کرتا ہے، وہ کرتا ہے لائٹ کی مدد سے. مطلب لائٹ کی مدد سے ہم ایک امیج کو بیسٹ سے بیسٹ دیکھ سکتے ہیں. اگر لائٹ سورس صحیح نہ ہو تو ہم اس کو صحیح نہیں دیکھ سکتے، اس میں ہم فرق نہیں کر سکیں گے. ہمیں جو چاہیے ہوگا وہ اس کو ہم صحیح طریقے سے ڈیفائن نہیں کر پائیں گے، اس کی ہم ڈیٹیل جو ہے وہ صحیح نہیں لے سکیں گے، کیونکہ لائٹ سورس میں پرابلم ہوگی. اب اگر لائٹ سورس آپ نے اسی آبجیکٹ اسپیسیمن کے مطابق ہی لیا ہے تو آپ اس سے بیسٹ
بیسٹ نالج لے سکتے ہیں، بیسٹ ڈیٹیل لے سکتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب پریکاشنز ہیں، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، پلیس مائکروسکوپ آن فلیئر، کیا کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو بہت ضروری ہدایات ہے۔ پلیس مائکروسکوپ آن اے فلیٹ سرفیس، تو کیا کرنا ہے، اپنے مائکروسکوپ کو اپنے رکھنا ہے اسی جگہ پہ جو فلیٹ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ جو مائکروسکوپ ہے وہ بیلنس پہ ہو، ٹھیک ہے۔ کلین دی لینزز، جو لینزز آپ یوز کرتے ہو اس کو صاف کیا کریں تاکہ اس پہ ڈسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو کلین کریں گے۔ ڈو ناٹ ٹچ دا آبجیکٹیو لینزز ود سلائڈ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ میجارٹی میں یہی ہوتا ہے کہ مائکروسکوپ میں سب سے زیادہ جو خراب ہوتے ہیں وہ ہے آبجیکٹیو لینزز۔ اب وہ خراب کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم مسلسل جب ہم کورس ایڈجسٹمنٹ کو ہم یوز کرتے ہیں تو ہم سلائڈ کو اتنا اوپر لے کے آتے ہیں کہ وہ ٹچ ہو جاتا ہے اسی آبجیکٹیو لینزز کے ساتھ، تو اس سے اور کچھ نہیں ہوگا لیکن جو لینزز ہے وہ خراب ہوں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جو آبجیکٹیو لینزز ہے اس کو ہم سلائڈس کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار سلائڈ بھی ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا اس پریشر آ جاتا ہے کہ سلائڈ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اس میں کچھ نہ کچھ کریکس آ جاتے ہیں جو کہ پھر آبجیکٹیو لینس کو خراب کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ٹچ نہیں کرنا سلیٹ سے۔ آلویز کیری مائکروسکوپ وتھ بوتھ ہینڈ، ایک ہاتھ سے نہیں کرنا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ مائکروسکوپ آپ جب جہاں پر بھی لے کے جائیں گے تو ایک ہاتھ سے نہیں، دونوں ہاتھ سے آپ نے اس کو لے کے جانا ہے۔ اسپیلج مسٹ بی اوائڈڈ، اسپیلج نہیں کرنی، ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ وہاں پہ اسپیلج نہ ہو جتنا بھی ہو سکے۔ اوائڈ فریکوینٹ چینج ان لائٹ انٹینسٹی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جلدی تیزی کے ساتھ آپ نے لائٹ کی انٹینسٹی کو چینج نہیں کرنا۔ اب لائٹ کم ہے، آپ نے بہت کم لائٹ لیا ہوا ہے اس پہ کر رہے، آپ نے اچانک اس کو فاسٹ بہت تیز لائٹ پہ لے کے نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جلدی لائٹ کی انٹینسٹی میں جو چینج آپ کرتے ہو تو آپ نے اس کو فریکوینٹلی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ آرام آرام سے کرنا ہے تاکہ آپ کا جو ریزلٹس آپ کو چاہیے وہ آپ کو صحیح ملے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ لائٹ کو آپ ایک دم ہی چینج کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے رزلٹ میں کچھ ادھر ادھر ہو جائے، اس لیے آپ نے فریکوینٹلی چینج نہیں لے کے آنا بلکہ آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا چینج لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے ریزلٹس ٹھیک ہو۔ آلویز سوئچ آف مائکروسکوپ آفٹر یوز، یہ بہت ضروری امپورٹنٹ بات ہے، جیسے ہی آپ مائکروسکوپ کو یوز کرتے ہو اس کو آپ نے پھر سوئچ آف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوالٹی کنٹرول، سلائڈ ود نون ریزلٹس آف سیل آبجیکٹیوز ان کلر آر اویلیبل ٹو چیک آؤٹ دا کوالٹی آف اینی مائکروسکوپ۔ اب مشین کی بھی کوالٹی کنٹرولز ہوتی ہے، اسی طرح مائکروسکوپ کی بھی کوالٹی کنٹرولز ہوتی ہے۔ تو کوالٹی کنٹرول کس طرح ہوگی کہ آلریڈی ایک سلائڈس ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کبھی کبھار تیار سلائڈ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اسٹوڈنٹ کو دکھائے کہ یہ پلاسل ہے، یہ پلا ہے، یہ پلاسموڈیم ہے، یہ پیلسیفارم ہے، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے یہ تیار سلائڈ ہوتے ہیں جس میں جس میں ریزلٹس کیا ہوں گے، اس میں سیلز ہوں گے، آبجیکٹس ہوں گے، یا اس کو کلر بھی دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی سلائڈس کو آپ پھر مائکروسکوپ پہ دیکھتے ہیں، اگر سارا سب کچھ وہی نظر آ رہا ہے جو سلائڈ میں ہے تو پھر مائکروسکوپ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اس مائکروسکوپ کی کوالٹی کنٹرول کرنی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مائکروسکوپ کی کوالٹی کنٹرول ہم سلائڈ کی مدد سے کرتے ہیں، لیکن وہ سلائڈ جس میں آلریڈی سیلز آبجیکٹس موجود ہو، کلرنگ موجود ہو، اور پھر اس سلائڈ کو جب ہم دیکھتے ہیں انڈر دا مائکروسکوپ تو پھر اس کی وجہ سے ہم کوالٹی کنٹرول کو چیک کر سکتے ہیں، اس کو ٹھیک کریں گے، ٹھیک ہے، مائکروسکوپ کی۔ اچھا، تو یہ وہی ریفرنسز ہے جہاں سے اس کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو ٹیک کیئر، اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔